الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وحلما وألحقني بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين وإياكم. نعم. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وبه قال قال حدثنا رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر. غرضه من هذا الباب إشارة إلى أن المصلي لو صلى العصر بحيث تقع منه ركعة قبل الغروب والركعة الثانية بعد الغروب صحت صلاته ولا حاجة له للقضاء ولا حاجة له للقضاء. وقال: من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فأنه رحمه الله تعالى ما جاب جواب الشرط من شرطية، بل أنه اكتفى بالحديث والذي جاء فيه فليتم صلاته، فأورد فيه 3 أحاديث وسأذكركم إن شاء الله. من ادرک رکعتن، غرض یہ ہے کہ جو ایک رکعت عصر کی غروب شمس سے پہلے پڑھ لے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جزا اس لیے بیان نہیں فرمائی
کہ حدیث کو دیکھ کر جزا خود ہی متعین کر لیں گے، حدیث کو دیکھ کر جزا ہی خود ہی متعین جو ہے نا وہ کر لی جائے گی۔ پھر عصر کی نماز کے متعلق ائمہ کرام کا اتفاق ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امامنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رحمہم اللہ جمیعاً، سب کا اتفاق ہے کہ اگر غروب شمس سے پہلے ایک رکعت پڑھ لے گا تو باقی غروب کے دوران پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن فجر کے بارے میں اختلاف ہے، بِأَنَّهُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَطَلَعَ الشَّمْسُ، اذا صلی الفجر وطلع الشمس، تو اس میں اختلاف ہے۔ عند امامنا رضی اللہ عنہ لا يصح، یعنی اذا كان في الوسط خرج الشمس، نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں سورج نکل آیا تو پھر اس کی نماز نہ ہوگی، اس کی نماز، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ہو جائے گی۔ اب امام صاحب رحمہ اللہ نے کہاں سے استنباط فرمایا، کہاں سے ان کی کون سی دلیل ہے؟ ماذا عنده؟ فعنده الدلیل هذا الحدیث، نعم أيها. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجدة من حضرت صلاة، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محاورتاً عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادرکا، جب پا لے، احدکم، تم میں سے کوئی، سجدتاً، ایک ہی سجدہ، اس سے مراد رکعت ہے، اس سے مراد رکعت ہے، من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس، نماز عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، بس وہ اپنی نماز کو پوری کرے، تمام کرے، پوری کرے، تمام کرے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سِجْدَةٌ مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اگر انہوں نے پا لیا ایک رکعت کو صبح کی نماز میں سورج نکلنے سے پہلے، سورج ابھرنے سے پہلے، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، تو وہ اپنی نماز کو جو ہے نا وہ پوری فرمائیں، اپنی نماز کو۔ آگے میں انشاءاللہ تفصیلاً عرض کرتا ہوں کہ جمہور کے ہاں تو جائز ہے اور ہمارے ہاں کون سی دلیل ہے۔ نعم۔ به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة، سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی انہو اخبر انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، تمہارا موجود ہونا، جو کچھ تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، اور اس سے مراد جو ہے اہل الکتابین ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ جو ہے، تو فرمایا کہ انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم، اس کا معنی یہی ہے کہ تمہاری نسبت اس امت کی، یعنی نسبت مدت هذه الامہ من تقدم من الامم مثل ما بین صلاة العصر وغروب الشمس الى بقیت النہار، وغروب الشمس الى بقیت النہار، تو فرمایا من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس۔ نعم۔
اوتیا دیے گئے اہل التورات، تورات کو، التوراتا تورات کو. اہل تورات کون تھے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی. انجیل ان کو، تورات ان کو. ہاں نہیں، بالعکس ہے. اچھا طیب، جزاک اللہ. اوتی اہل التورات التورات، دیے گئے اہل تورات تورات کو. فعملوا، تو انہوں نے اس پر چلنا، اس پر شروع کیا. حتی اذا انتصف النہار، جب دن آدھا ہو گیا، دن کا وقت آدھا گزر گیا، دن کا. عجزو، وہ عاجز ہو گئے عمل کرنے سے، وہ عاجز ہو گئے عمل کرنے سے. فَأُعْتُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، تو پھر ان کو قیرات قیرات دیا گیا. جیسے یعنی کسی کو مزدوری پر لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ میاں یہ جو ہے نا پورا دن کام کرے گا تو تجھے قیرات دیں گے، تو تجھے قیرات، یہاں ایک وزن ہے جس کا نصف دانک ہے، اور وہ دینار کا 4/6، دینار کا 4/6. اور بعض کہتے ہیں کہ دینار کے 10ویں حصے کا آدھا، دینار کے 10ویں حصے کا آدھا. اور وہ یہ بھی فرماتی ہے کہ کسی چیز کا 24واں حصہ، کسی 24 کا. اور اگر کسی شخص نے تمر ہندی دیکھی ہے تو اس کی مقدار، تمر ہندی دیکھی ہے تو وہ اس کی مقدار. تو یہ تھا قیرات. تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو قیرات پورا ملے گا، قیرات. لیکن آدھے وقت میں آدھا کام انہوں نے کیا، انہوں نے کیا کہ ہم اب آگے نہیں کر سکتے. تو فرمایا فَأُعْتُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ان کو پوری مزدوری دے دی گئی، پورا قیرات دے دیا گیا، پورا، جی ہاں، پورا قیرات دے دیا گیا. سیدھے آؤ میرے پیارے، چھپ کر آؤ تو کہ مخفی نہیں ہو. اچھا کہاں گیا؟ ثم اوتی اہل الانجیل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلی السلام اب بعد میں تھے. ثم اوتی، اس کے بعد دیے گئے اہل انجیل کو انجیل. اور فعملوا، ان کو بھی کہا گیا کہ تم پورا دن کام کرو، باقی اب آدھا دن جو باقی ہوا ہے، پورا آدھا دن پورا بچا ہوا ہے، پورا دن. ان کو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ جو اہل تورات کو، کہ پورا دن کام کرو گے تو مزدوری کیا ملے گی؟ 1 قیرات. اور انہوں نے آدھے دن کام کیا، اور انہوں نے جو ہے کہا جی آگے ہم کام نہیں کر سکتے، آگے نہیں. جیسے کوئی آدمی مزدور کو دیکھو کہ جی میری بس ہے، میں اب آگے نہیں چل سکتا. تو مزدوری ان کو پوری دے دی گئی. مزدوری، قیرات تھا پورے دن کا، تو قیرات آدھے دن میں قیرات دے دی گیا. اسی طرح اب جب اہل انجیل تھے ان کو یہی کہا گیا کہ تم اب بقیہ آدھے دن سے، دن کے پورے ہونے تک، غروب شمس تک، آدھے دن سے زوال سے غروب شمس تک کام کرو، تمہیں قیرات دیا جائے گا، قیرات. تو کالا فعملوا الى صلاة العصر، انہوں نے عصر کے وقت کہہ دیا کہ جی ہاتھ اٹھا دیے. ثم عجزوا، انہوں نے کہا بھی ہم آگے نہیں کام کر سکتے، ہم آگے. تو ان کو بھی فَأُعْتُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ان کو قیرات پورا دے دیا گیا، ان کو قیرات پورا دے دیا گیا. ثم اوتینا القرآن، پھر ہماری باری آئی. پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو پھر مسلمان آئے. پھر نعم، پہلے جو ہے کیا نام ہے، یہودی آئے، پھر عیسائی آئے، اہل تورات آئے، پھر اہل انجیل آئے، پھر اہل قرآن. قالا ثم اوتینا فعملنا، پھر ہم نے کہا گیا، ہم نے عمل کیا، کام کیا، الی غروب الشمس، سے سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے ڈوبنے تک. فاعطینا قیراتین قیراتین، تو ہمیں دگنی مزدوری دی گئی. کیونکہ اس میں وہ تھا تو قیرات قیرات. اور پھر ہم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہم اجعلنا فی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کر دیا. ہاں معمولی بات نہیں. ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی جب فضائل اس امت کی دیکھے تو یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے، تو اللہ نے قبول فرما لے. اب سیدنا عیسیٰ اتریں گے قرب قیامت میں اور اس شریعت پر عمل کریں گے، اس شریعت پر عمل کریں گے الی آخری من اشراط الساعہ جو ہے نا. تو فوتینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں کر رہا ہوں. تو ایک کی بجائے قیراتین دو قرات دی گئے. فقال اہل الکتابین اہل تورات دونوں کتابوں والوں نے کہا، یعنی تورات والوں نے اور انجیل والوں نے کہا، اے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں روزی دینے والے. قال اعطیت ہؤلاء قراتین، مسلمانوں کو محاورۃ مانا کر رہا ہوں، مسلمانوں کو تو آپ نے دے دیے 2 قراتین وَأَعْطَيْنَا قِرَاطًا ہمیں تو ایک قرات ملا، ہمیں تو ایک قرات. وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرُ عَمَلًا نَحْنُ كُنَّا، اس لیے کہ فجر سے لے کر ظہر تک کتنی گھنٹے ہوتے ہیں، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک کتنی گھنٹے ہوتے ہیں. اب وہ جو ہے کیا نام ہے، آدھا دن انہوں نے کام کیا، ان کو قرات ملا، حالانکہ پورے دن کا ان کو قرات کہا گیا تھا، پورے دن کا. اور انہوں نے جو ہے کیا نام ہے آدھے دن کا تیسرا حصہ سے کچھ کام کیا، یعنی یوں سمجھیں کہ 12:30 بجے 1 بجے سے لے کر 1 بجے سے، بلکہ وہ جو ہے نا نہیں زوال سے 12:30 سے لے کر انہوں نے 4 بجے تک کام کیا. 4 بجے تک، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 4 بجے تک ان کو بھی قرات دے دیا گیا. اور ہم نے 4:15 بجے سے 5:10 تک کام کیا. 5 بج کر کتنی، آج کل کتنی مغرب ہو رہی ہے، 5:20 تک. چلو 5:20 تک ہم نے کام کیا تو ہمیں قراتین دے گیا. وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرُ عَمَلًا، انہوں نے کہا ہمارا کام تو، ہمارے گھنٹے تو زیادہ تھے، ہمارا وقت تو زیادہ تھا. فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالی نے فرمایا، هل ظلمتکم من اجرکم شیئا. هل ظلمتکم، یہاں اس کا معنی محاورتاً کرو، کیا میں نے تھوڑا کیا، ناقص دیا ہے تمہارے مزدوری، کیا تمہاری میں نے مزدوری تھوڑی، پورے دن کا قرات تھا اور تم نے آدھا کام کیا اور قرات پورا دن مل گیا، کیا میں نے جو کچھ طے ہوا تھا اس سے کم کیا، سمجھے نا جی. اور پھر دوسروں کو کہا گیا کہ ظہر سے لے کر مغرب تک کرو قرات ملے گا، انہوں نے ظہر سے عصر تک کیا اور ہاتھ اٹھا دیے، تو حل کیا تو پورے دن کا قرات تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پورا قرات، حل ظلمتم اے نقصتکم، اس کا معنی معاوضے کے حل، کیا میں نے کم کر دیا ہے تمہارے اجر سے. قالوا لا، تو وہ عرض کریں گے، انہوں نے کیا کیا، اللہ آپ نے تو پورا کر دیا، جو ہے نا ہم آدھے دن کے پورا قرات لے گئے تھا کہ پورے دن کا تھا، اور انہوں نے دن کے کچھ حصے کے آخر تک، دن کے آدھے دن باقی کے پورا قرات تھے، اور انہوں نے کچھ کام کیا تو ان کو قرات مل گیا. تو اللہ نے فرمایا ہوا فضلی، ہوا یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء، جس کو چاہوں دے دوں. تو میاں اس کا خلاصہ یہ ہوا، یہ سب برکت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب برکت ہے. کتنی خصوصیات تھی، اب بیان کرنے چاہیں تو حصے چاہیے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل انبتت فی کل سنبلۃ واللہ یضاعف، اور آگے چلتے چلتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جہاں کیلکولیٹر ٹھہر جائے گا، بغیر حساب عدد ختم ہو جائیں گے. تو اس میں حضرت تھانوی نور اللہ المرقدہ نے لکھا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ نسبت مدت اعمارکم بالنسبہ الی اعمار اہل الکتابین، تمہاری مدت عمر کی تورات اور انجیل والوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صلاۃ العصر سے صلاۃ المغرب تک. مدت عمر کتنی ہے؟
صلاۃ العصر سے صلاۃ جو ہے نا، اور یہی ہے کہ اس امت کی عمر کی مدت، اور ایک اور بات بھی کہہ دوں، اس کی قد و قامت کی بھی، طول اور عرض بھی، طول اور عرض بھی، وہ بھی سابقہ امتوں سے کم ہے، سابقہ امتوں سے. اور یہودیوں کی عمریں وہ زیادہ تھی نصارہ سے. یہودی کی عمریں وہ 500 سال اور 600 سال ان کی عمر ہی تھی. یوں کیا کرو یار، یہ ہمیں استاد نے سکھایا تھا کہ یوں جو ہے نا کھایا نہ کرو یوں کر کے، نہیں تو مکھی اندر چلی جائے گی نا. استغفر اللہ، یہ پتہ نہیں درمیان میں کیا آ گیا. ہاں تو میری غلطی ہے بھائی، میں نے صاحب دیکھ رہا تھا، دیکھ لیا. تو کیا کہا میں نے؟ یہودیوں کی جو ہے کیا نام ہے عمر کتنی ہے؟ 500 سے 600 سال تک. اور پھر نصارہ کی، ان کی عمر زیادہ ہے، اور نصارہ کی 100 سے 200 تک. نصارہ کی 100 سے 100 تک عمر جو ہے نا طبیعی. اور ہماری جو ہے 60 سے 70 تک. ہاں ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 تک. الا یہ کہ جیسے ہمارے سیدی حضرت مولانا رسول خان صاحب نور اللہ مرقدہ جس وقت میں تھا اس وقت ان کی عمر 100 سے زیادہ تھی، 100 سے زیادہ تھی. پڑھ لو میرے حضرت کے لیے 3 دفعہ سورت، یہ سارے ثواب کر لو تاکہ انوار و برکات. تو یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے لیے بھی پڑھ لو میاں، حکیم الامت تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. تو انہوں نے فرمایا کہ یہودیوں کی اعمار جو ہے وہ ازید تھی من اعمار النصارى، من اعمار نصارى. نصاری کی عمر سے ان کی زیادہ تھی 500 سال اور 600 سال. ثم نقص، ثم وقع النقص، اس کے بعد عمر میں کمی آ گئی. عمر میں تو نصارہ جو تھے الى 100 کان اعمارهم الى من 200 الى 100، من 200 الى 100. ان کی 200 سال سے 100 سال تک، 200 سال سے اور 100 سال تک. اور اس کے بعد نقص جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ ہماری اعمار اس امت کی وہ باقی رہ گئی 60 اور 70، 60 اور 70. اور یہ جو ہے عقل ہے وقت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے. لیکن کیا میں نے عرض کیا؟ لیکن اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے. اقل وقتا واعظم اجرا، اقل وقتا واعظم اجرا. اور جو ہے نا وقت تو تھوڑا ہے اور ثواب، یہ اس تھوڑے وقت میں میاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ بتا کا میزان میں ڈالا جائے گا، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اللہم اجعلنا من، اللہم اجعلنا من. تو یہ بطاقہ جو ہے جس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے، تو فرمایا یہ جو ہے نا بالکل پلڑا اوپر ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور دوسرا بالکل اوپر ہو جائے گا. دوسرا اس کا اتنا وزن ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عمل تھوڑا اجر، وقت تھوڑا اجر زیادہ. تو اگر مزید آپ کو تفصیل درکار ہے، یہ تھا اختصار کلم الناس علی قدر عقولہم. تو اعلاء السنن دیکھ لو. اعلاء کن کی ہے پتہ ہے؟ جب میں نے اس کو منگائی تھی وہاں کے لمبا شیخ سبیل کو دکھائی اور پڑھ کر سنایا، شیخ محمد سبیل رحمہ اللہ کو اشش کر اٹھے. آپ اپنے اکابروں کو بھی نہیں جانتے. خیر کہاں گیا میرے پیارے؟ فقال اللہ عز وجل هل ظلمتکم من اجرکم شیئا قالوا لا. انہوں نے جواب دیا یہودیوں نے اور نصارہ نے کہ یا اللہ آپ نے جو ہے نا مزدوری ہماری میں اجر میں کمی نہیں فرمائی بلکہ دونوں کو زیادہ دیا. وہ آدھے کے مستحق تھے، وہ آدھے کے مستحق تھے، اور یہ جو ہے نا یہ اس سے بھی کم کے مستحق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَن يَشَاءُ أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ۔ تو یہ جو ہے نا میرے پیارے، یہاں سے جو ہے نا کیا نام ہے، اشارہ ہے کہ وقت العمل جو ہے نا وہ ممتد ہے غروب شمس تھے، اور اس وقت جو ہے نا یہ وقت جو ہے عصر کی نماز کا تھا، یہ وقت جو ہے نا عصر کی نماز تک کا تھا، اور وہ جو ہے نا غروب تک تھا، غروب تک تھا، لہذا عصر کی نماز کا ایک سجدہ غروب شمس سے پہلے ہو گیا تو دوسرا اگر سجدہ غروب شمس کے دوران ہوا تو نماز ہو جائے گی، تو نماز نعم۔ وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل عن أبي هريرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى، مثال مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور نصارہ کی، کمثل رجل، مثل ایک مرد کے، استاجر قوما، جس نے مزدوری پہ لیا اجیر، اسے اجیر کہتے ہیں، کام کرنے والے عامل کو جو مزدوری کر رہے ہیں اس کو اجیر کہتے ہیں استاجرہ، اس نے جو ہے نا مزدوری پہ لیا قوم کو، یعملون لہو عملا الی اللیل، جو غروب شمس سے لے کر رات تک، غروب شمس سے لے کر رات تک، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو ان کو کہا گیا کہ رات تک جو ہے وہ کام کرو، رات تک، فعملوا الی نصف النہار، انہوں نے کام کیا آدھے دن تک، وَلَكُمْ الَّذِي شَرَدْتُ، اور انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا اچھا بھئی میں تمہیں جو کچھ میں نے شرط کی تھی دے دیتا ہوں پورا خیرات ہے، فعملوا، نعم، کالا، ہاں نہیں بھول گیا میں، کالا یعملون له عملا الى الليل فعملوا الى نصف النهار، انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، فقالوا لا حاجت لنا، فقالوا لا حاجت لنا الى اجرك، اے لا حاجت لنا ما عملنا فاجره لك وما نطلب منك اجرت، ما نطلب منك اجره، کہ ہم نے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے ہم مزدوری لیتے ہی نہیں، اس لیے ہم مزدوری، تو ان کا ارادہ اس سے تھا، ان کا ارادہ اس بات سے استغنا تھا ثواب الآخرہ سے، استثناء تھا ثواب الآخرہ سے، استغنا تھا ثواب الآخرہ سے، ان کا جو ہے نا یہ اظہار تھا، ان کے اپنے آپ کو مستغنی کر رہے تھے جو ہے نا آخرت کے ثواب سے، نعم، قال فعملوا، وقال ثم فاستأجر آخرین، اس کے بعد اس آدمی نے جو ہے نا پھر دوسرے لوگوں کو مزدوری پہ لیا، فقالوا اکملوا بقیت یومکم، یہ نصارہ تھے، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَدْتُ، اور تمہارے لیے ہے وہ جو میں نے شرط کیا ہے قیرات، تمہارے لیے میں وہ جو شرط کیا ہے قیرات، فعملوا، انہوں نے کام شروع کیا، حتی اذا کان حین صلاة العصر، جب تھا وقت نماز عصر کا، نماز عصر کا، قالوا لَكَ مَا عَمِلْنَا لَكَ مَا عَمِلْنَا، جو کچھ ہم نے کام کیا وہ تمہیں آپ کو دے کے جا رہے ہیں، ہم مزدوری نہیں لیتے، ہم مزدوری، گویا کہ انہوں نے بھی استغنا دکھایا اجر آخرت کا، ثواب آخرت کا، اس کے بعد فرمایا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمٌ، اللہ نے پھر اور قوم کو، مسلمانوں کو، اور قوم کو، اس سے مراد کیا ہے، مسلمانوں کو جو ہے نا وہ لیا، فعملوا، تو انہوں نے کام کیا بقیت یومہم، بقیہ دن کا، الی یوم القیامہ، الی بقیہ دن کا، حتی اذا غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا، جب حتی انہوں نے نہایت تک ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے تک، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے تک، وَاسْتَقْمَلُوا آخِرَ الْفَرِيقَيْنِ أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، وَاسْتَقْمَلُوا، تو انہوں نے دونوں فریقوں کا جو مزدوری تھی اس کو پورا کر دیا، نعم۔ باب وقت المغرب وبه قال عطاء يجمع تو اس المريض، میں میرے پیارے جو ہے نا پہلی جو حدیث تھی اس میں اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر، تو یہاں اس کی مطابقت جو ہے نا ترجمے سے ظاہر ہے،
دوسری حدیث تھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فی منازل الامم، تو یہ بھی جو ہے کیا نام ہے فعملنا، اور یہ مطابق ترجمہ سے ایسی ہو گئی کہ فعملنا الی غروب الشمس، وہی وہ جو ہے نا اس کا حدیث سے مطابقت اس کی جو ہے نا ہو گئی ان دونوں میں۔ اور تیسرا تھا وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو اس میں بطریق الاشارہ صراحتاً نہیں، بطریق الاشارہ استنباطاً جو ہے نا اس کی بھی مطابقت ہو گئی۔ نعم۔ باب وقت المغرب قال وقال عطاء يجمع المريض بين قال رحمہ المغرب اللہ تعالی باب وقت المغرب، باب، غرض یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی کہ مغرب کے وقت کا بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ اس وقت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے، تو وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مغرب کی نماز جو ہے نا ادا فرماتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مغرب کے وقت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی تفصیل نہیں فرمائی، کوئی تفصیل نہیں فرمائی، تو کیسے ثابت ہوا کہ بھائی کہ ان کا باب وقت المغرب، بابو، اب حدیث کا جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ کیسے مطابقت ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ مغرب خود ہی وقت پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ مغرب، مغرب سے کیا مراد ہے؟ غروب شمس۔ مغرب سے کیا مراد ہے؟ اس کلمے کے معنی میں ہی وقت ہے، اس کلمے کے ظاہر ہی میں وقت ہے، اس کے معنی میں بھی وقت ہے، تو پھر جو ہے نا اس لیے تفصیل کی ضرورت محسوس نہیں کی، تفصیل کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور حضرت عطا رحم اللہ فرماتے ہیں یجمع المریض بین المغرب والعشاء، یجمع المریض، تو ان کا اس قول کے نقل کرنے میں اس طرح اشارہ ہے بعض کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت صرف 3 رکعت تک ہے۔ کیا عرض کیا؟ بعض لوگوں کا کیا قول ہے کہ نماز مغرب کا وقت، ان کو اٹھا دو پیارے سونے والے کو، جگا دو تھوڑا سا، سن لے گا، جگا لو تھوڑا سا، جاگ جا میاں، جاگ جا، تھوڑا سا ناک کھینچ لے میرے پیارے، ہاں کان بھی۔ تو کیا عرض کیا میں نے؟ تو بعض حضرات کا یہ ہے کہ نماز وقت کا، چلا گیا ادھر ادھر میں، نماز مغرب کا وقت صرف 3 رکعت تک ہے، 3 رکعت تک ہے۔ تو اس پر حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یجمع المریض، مریض جمع کرے بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کو جمع کرے، یعنی جمع سوری کرے، جمع کرے یعنی جمع سوری کرے، جمع حقیقی نہیں۔ کچھ یاد ہے جو پڑھا تھا پہلے؟ میں نے وہ مزدلفہ اور عرفات کا عرض کیا تھا کہ صرف جمع حقیقی 2 جگہ ہوئی، جمع حقیقی کہاں کہاں؟ منا میں، اور کہاں ہوئی؟ اچھا، عرفات میں اور مزدلفہ میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لے، مرض کی وجہ سے، یا مرض کی وجہ سے وہ جمع سوری ہوگی، جمع حقیقی نہیں ہوگی۔ کیسے؟ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پہلے گزر چکا ہے کہ وہ مغرب کو آخر وقت میں لے جائے، مغرب کا آخری وقت پیارے کہاں تھا؟ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، ذرا آپ تو نہ کریں مہربانی کر کے، میں سامنے بیٹھا ہوں، پھر میری بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو کیا کہا؟ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آئینک بھی اتار دیتا ہوں پھر بھی نظر آ جاؤ۔ تو مغرب کا وقت جو ہے نا وہ غروب شفق تک تھا، غروب شفق تک تھا۔ اس کے بعد یعنی یہ وقت مغرب کو آخری وقت میں لے جائے، مغرب کو آخری وقت میں لے جائے، اور عشاء کو پہلے وقت میں لے آئے، عشاء کو پہلے وقت میں لے آئے۔ لیکن یہ بات فجر میں نہیں ہوگی، لیکن یہ بات
کہ فجر کو اور ظہر کو اکٹھا کر لیں، لیکن یہ بات جو ہے کیا کیا میں نے، فجر میں نہیں ہوگی۔ فجر کا وقت جو ہے، ہاں میرے چاند، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دوپہر سے، صبح صادق سے۔ صبح صادق کاذب کا بھی پتہ نہیں ہوگا، دیہاتوں میں کبھی جاؤ تو دیکھ لو، ہاں وہاں جو ہے نا اپنے چہرے اس طرف کر لو کیسے جو ہے نا صبح صادق اور کاذب۔ ہاں وہ صحابی کی طرح نہیں کہ انہوں نے ایک دھاگا سفید رکھ دیا تھا اور ایک دھاگا کالا، ہاں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک، غروب کیونکہ عند الغروب جو ہے نا الشمس یطلع بین قرنی الشیطان، الشمس یطلع بین، تو اس لیے غروب شمس سے پہلے تک وقت پورا ہو گیا، فجر کا وقت پورا ہو گیا، نہیں سمجھ رہے، اب بھی نہیں سمجھ رہے، ابھی تو آپ کو جو ہے نا وہ اثر ہے نیند کا، تو اب کس کے سینے سے پڑھوں میں؟ تو فجر کا وقت جو ہے نا وہ غروب شمس سے پہلے، طلوع شمس سے، سر ہلا رہے ہیں، میں نے غروب شمس کہا تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، طلوع شمس سے پہلے تک ہے۔ اب پھر عصر ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد، ظہر کا وقت زوال تک۔ اب اگر جو ہے نا تو اس میں جو ہے نا فجر اور ظہر میں جمع نہیں ہوگا، فجر اور ظہر میں، لیکن مریض جو ہے فجر ظہر جمع نہیں کرے گا، لیکن مریض عشاء اور عصر جمع سوری، پہلے کو آخری وقت میں لے جائے، مغرب کو آخری وقت میں لے جائے اور عشاء کو پہلے وقت میں لے جائے، نعم۔ اور یہی جو ہے نا اثر میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ سیدنا ابن عمر نے فرمایا میں نے اس لیے کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نعم نعم یا حبیبی۔ وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله، ہم نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، فینصرف، پس نماز احدنا، پس فارغ ہو جاتا ہم میں سے، محاورتاً عرض کر رہا ہوں، محرد نماز سے فارغ ہوتا ہم میں سے، وَإِنَّهُ لَا يُبْصِرُ، اور وہ دیکھ لیتا مواقع نبلہ، مواقع نبلہ، نبل یہ جو ہے نا تیر کا، نبل الرجل نبلن، نبل ینبل نبلن، تو تیر کا مارنا، تیر کا مارنا۔ اور ہمارے دور میں یعنی کسی چیز کو مقصد یہ ہے کہ اب تیر کا مارنا جو ہے کتنی دور جاتا ہے، یہ دو چیزوں پر منحصر ہے، یہ ایک تو وہ قوس کی طاقت پر، رمیت السام من القوس، آپ نے دیکھی نہیں ہوگی قوس بھی، اور وہ ہے نا، ہاں تو یہی تھیلی ہوتی تھی اور یہاں سے یوں اٹھایا اور یوں کر کے یوں کھینچ کے جو ہے نا، تو ایک تو جو ہے نا قوس کی وسعت پہ وہ دور جاتا ہے، قوس کی وسعت پہ دور، آج کل دیکھو نیا اسلحہ جو ہے نا قریب کا دور کا، ہاں 100 میل تک بھی جو ہے نا چلا گیا، تو قوس کی جو ہے نا کیا نام طاقت، اور دوسرا رامی کی طاقت، دوسرا رامی کی طاقت، چلو اس کو چھوڑ دو، قوس کو، یہ اینٹ کا تھوڑا سا پتھر اٹھا کے ڈالنا، نوجوان کا، بچے کا اور بوڑھے کا، لیکن میرے جو ہے نا میرے دوست بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیں گے، تو ابھی ہم بوڑھے میاں تم سے تکڑے ہیں اسی پہ۔ وجہ کیا ہے، ہم نے دیسی گھی کھایا ہے، اور دودھ پیا ہے، لسی بھی پی ہے خوب، لسی سے روٹی کھاتے تھے سارا، کھجور سے کھاتے تھے، آم سے کھاتے تھے، نہ تو برگر کھاتے تھے، نہ سینڈوچ کھاتے تھے، نہ جو ہے پیزا کھاتے تھے، اور نہ پیپسی پیتے تھے، اور نہ
ان چیزوں نے بیکار کر دیا. تو خیر، تو نبیلا وہ جو ہے نا پتھر کا معنی مختلف. اور نبیلا جو ہے نا اس وقت یہ یوں لکڑی ہوتی تھی، یوں، اور یہاں وہ مطاط ربڑ ہوتا تھا پیچھے جو ہے نا، اور پھر بلور بنا کر جو ہے نا مٹی کے وہ وہاں جو ہے نا مدرسے کے تنور میں ڈال دیتے تھے. اور پھر جب وہ تندور جو ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا تھا وہ پھر نکال کر جیب میں ڈال لیتے تھے، اور عصر کے بعد اس سے شکار کیا کرتے تھے. اس سے تو نبیلا بڑا بھی ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، اور اس کے آپ پہنچنے کا جو ہے نا دور بھی پہنچتا تھا، قریب بھی پہنچتا تھا. تو یہاں موضع نبل ہی کہ تیر کے پھینکنے کی جگہ، تیر کے پھینکنے جگہ جو ہے نا، مقصد یہ ہے کہ وہ رات نہیں آتی تھی. رد ہو گیا، رد ہو گیا نا، نہیں سمجھے؟ ہاں، جو پاؤں سے شروع کرتے ہیں وضو. ہاں، مغربین، بس اور نہیں کہہ سکتا. اور ففہم جیسے کہا جاتا ہے، یا آگے لکھا ہوتا ہے الی آخرہ، الی آخرہ. تو جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اتنی دور تک روشنی ہوتی تھی، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. یعنی رات کے اندھیرا نہیں شروع ہوتا تھا، رات کا اندھیرا ابھی دن ہی دن کی روشنی جو ہے نا. نعم. قال الى موقع نبله، الى موقع نبله. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي قال صلى الله سألنا جابر بن قدم الحجاج، اے حجاج ابن یوسف الثقفی. میاں ایک بات کہہ دوں، ایک بات کہہ دوں کہ نقل کر رہا ہوں میرے سیدی و سندی و روحانی والد مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ. پڑھ لو ان کے اصحال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. فرمایا مولوی صاحب، اچھا صاحب، ایک تو یہ ہے کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امت کے کئی معنی آئے ہیں. امت کے کتنی معنی آئے ہیں؟ امت کا معنی فرد بھی ہے. چلو جلدی کرتے ہیں. امت کا معنی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اس کا معنی کیا ہے؟ فرد. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون. یہاں امت کا معنی کیا ہے؟ جماعت ہے. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونَ. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أي بعد حين، أي بعد زمان، بعد کیونکہ ادھر وَلَبِثَ فِي سِجْنِهِ فَلَبِثَ فِي سِجْنِهِ بضع سنین. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. بضع، بعض حضرات نے 10 سال لکھی ہے، بعض حضرات نے خیر وہ علیحدہ قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام. تو امہ کا معنی وقت بھی ہے، امہ کا معنی فرد بھی ہے، امہ کا معنی جماعت بھی ہے، اور امہ کا معنی کیا ہے؟ تو کہاں تھا، کہاں تھا؟ نہیں تو ہاں، سیدی میرے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اچھا صاحب، بولتے صاحب، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. ان کو جو ہے نا جو کچھ انہوں نے کام کیا اس کا اجر و ثواب جو کچھ ہے ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ہو جو تم کام کرو گے. جب تم مکلف ہو اپنے کام کے تو دوسروں کے کام پہ کیوں تنقید کرتے ہو؟ دوسروں کے کام پہ کیوں کہتے ہو کہ اس نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، یہاں غلط کیا، یوں غلط کیا؟ ایک تو یہ ہوا. دوسرے حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اچھا صاحب، مولوی صاحب، آپ سے فرمایا لا تذکروا موتاکم الا بخیر. لا تذکروا، اس دنیا سے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو ان کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو، کیونکہ پھر فرشتے کہتے ہیں فقط وجبت. دیکھو اس حدیث کی طرف، جنازہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی آخرہ. تو ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر خوبیاں بھی ہوتی ہیں. ہر آدمی، میرے پتہ نہیں، میری جو ہے نا غیر خوبیاں زیادہ ہوں گی، اور جو ہے نا میں جب اپنے سینے میں جھانک کے دیکھوں پتہ نہیں کتنی غلاظتیں میرے اندر ہیں.
تو پھر دوسروں کی جو ہے نا میل کچیل پہ باتیں کرو نہیں. لا تذکروا موتاکم الا جہاں حجاج ابن یوسف کی اور کہانیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ بھی کہ اس وقت جو دیوار ہے بیت اللہ شریف کی شمال کی طرف، شمال اس کے دور کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ اپنی خالہ ہوگی نا، ان کی ماں کی بہن تھی حضرت اسماء جی، تو انہوں نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا اگر تمہاری قوم مفہوم حدیث کا نئی مسلمان ہوئی نہ ہوتی نا تو بیت اللہ شریف کے میں 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا، ایک اور پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا جو بنیادیں تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ میں اس پہ لے جاؤں. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ویسا کیا، 2 دروازے بنا دیے. یہ جب آئے تو انہوں نے وہ دوسرا دروازہ جو رکن یمانی کے ساتھ ہے، اب بھی اس کا عتبہ باب جو ہے نا وہ ظاہر ہے. عتبہ کیا کہتے ہیں؟ چوکھٹ، بارکل چوکھٹ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، یوں معلوم ہوتی ہے کبھی. تو یہ دیوار پھر اس نے واپس جو ہے نا قریش کی جو ہے نا اس پہ کر دی تھی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور بھی. تو اس لیے جو ہے نا کہیں فلاں بڑا یوں تھا یا تھا یوں تھا، میاں تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی. تو قال تو حجاج ابن یوسف ثقفی فسالنا جابر ابن عبداللہ، ہم نے سوال کیا جابر ابن قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ جو ہے نا ظہر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جو ہے نا بالحاجرہ، جب جو ہے نا لوگ باہر نکلنا چلنا پھرنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ جب ختم ہوتا ہے جیسے ابردو میں آیا ہے. والشمس قال والشمس نقیۃ والعصر بالحاجرۃ والعصر والشمس نقیۃ، اور وہ سورج کو جب وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، محاورتاً معنی کر رہا ہوں، نقیۃ نقی کا معنی صاف پاک بھی ہوتا ہے. آگئی اور ایک بات اب پھر کہہ دوں گا، کہتے فضول بات کرتے ہیں. کہتے آل سے مراد کیا ہے میاں؟ اللہم صلی علی محمد وعلا تو کل تقی و نقی فہو آلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا ہر فرد جو متقی ہے اور گناہ کبیرہ سے، میں یہ کسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، کسی بزرگ کا ترجمہ کر رہا ہوں، گناہ کبیرہ سے پاک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہے. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں پوری امت داخل ہے. وعلی آل محمد میں پوری امت داخل ہے، صرف 5 افراد نہیں یا 10 افراد نہیں، الی آخر ففهم، پوری امت داخل ہے، پوری امت داخل ہے. تو فرمایا اور یہاں نقیۃ، وہ کیا معنی کیا تھا ابھی میں نے؟ بلبوجہ، چمکتا ہوا، وہ اس کی جو ہے نا روشنی جو ہے نا پوری. قال والمغرب اذا وجبت، مغرب جب واجب ہو جاتی سورج کے غروب ہونے سے، غروب شمس. قال والعشاء، اور نماز عشاء احیانا کبھی واحیانا کبھی، احیانا جلدی و احیانا دیر سے تاخیر سے، احیانا جلدی احیانا. تو فرمایا اذا رآہم، جہاں اپنے پیارے ستاروں کو دیکھتے تھے، اپنے پیارے جب صحابہ کو دیکھتے تھے، اجتمعوا جمع ہو گئے ہیں، تو اس وقت عجلا پہلے پڑھ لیتے تھے، تعجیل پہلے وقت میں پڑھ لیتے تھے. وَإِذَا رَآهُمْ اب جب دیکھا کہ وہ دیر کر دی، انہوں نے آنے میں دیر کر دی، بتی اصل ایسا چلنے والے کو بھی کہتے ہیں، جب وہ دیر سے ہیں اخرا، عشاء کی نماز کو مؤخر فرما دیتے تھے. ویسے معلوم ہوا کہ ولی الامر کو اجازت ہے کہ وہ نماز کے اوقات جو ہے نا اپنی جو ہے نا اس کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق آگے پیچھے کر لے، آگے پیچھے کبھی جلدی. والصبح، اور نماز صبح، کانو او کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے. نعم.
وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. میاں حضرت سید احمد رضی علی دامت برکاتہم کو دیکھنا میاں اللہ ان کا سایہ قائم دائم فرمایا، صحت عافیت کے ساتھ دیکھنا، ایسے دور نہ چلے جاؤ، قریب آنا. نعم. المغرب إذا توارت بالحجاب. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم تشريف ليه هذا والباقي باقي ان شاء الله، والله تعالى اعلم بالموت. اللهم انفعنا بما علمتنا.